عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی، تب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی: یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے ہیں۔ دوسری، فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین۔ تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبرائیل اور نیک ایمان والے۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، آیات مبارکہ کا یہ حصہ صالح المؤمنین خاص طور پر امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، ان فی القرآن لقرآن من رائے عمر، یعنی یقیناً قرآن پاک میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق احکام موجود ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتوں میں رب تعالیٰ کی طرف سے میری موافقت ہوئی۔ ان میں سے یہ کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، لو اتخذ من مقام ابراہیم مصلی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں تو کیسا رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہی آیت مبارکہ میری تائید میں نازل فرما کر مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز قائم کا مقام بناؤ، نماز کا مقام بناؤ۔ مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، ان نساءک الی آخر الحدیث، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم آپ کے پاس نیک اور بد ہر قسم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں، بس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امہات المؤمنین کو حجاب میں رہنے کا حکم دیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں یہ آیت حجاب نازل ہوئی۔ ترجمہ ہے، نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت آرام فرما رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم آپ کے کمرے میں داخل ہوا۔ آپ چونکہ نیند کی حالت میں تھے لہذا بدن سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ ایسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بلا اجازت داخل ہونا اچھا نہ لگا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کہ اللہم حرم الدخول علینا فی وقت نومنا، یعنی یا اللہ ہمارے سونے کے اوقات میں بلا اجازت داخلہ حرام فرما دیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم الی آخر الآیہ، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ آپ کے قبول اسلام پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائیں۔ آپ کے قبول اسلام کے بعد جبرائیل امین حاضر و عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر آسمان والے ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے اسلام کے خیر خواہ اور اسلام پر اپنی جان، مال، تن، من، دھن قربان کرنے والے ایک عظیم سپہ سالار ہیں۔ آسمان رفعت کے درخشاں ماہتاب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے افضل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الکرامات و جامع الفضائل و کمالات ہیں۔
رب کائنات نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر خصوصیات کے ساتھ ساتھ بہت سی کرامات کا تاج فضیلت دے کر دوسروں سے ممتاز فرما دیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سیدنا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے امیر، ہمارے دریائے نیل کی ایک رسم ہے، جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے دریا جاری نہیں رہتا۔ انہوں نے استفسار فرمایا، کیا ہے؟ کہا، ہم ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر عمدہ لباس اور نفیس زیور سے سجا کر دریائے نیل میں ڈالتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسلام میں پرانی واہیات رسموں کو مٹاتا ہے۔ بس وہ رسم موقف رکھی، یعنی روک دی گئی، اور دریا کی روانی کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا قصد یعنی ارادہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تمام واقعہ لکھ بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا، تم نے ٹھیک کیا، بے شک اسلام ایسی رسموں کو مٹاتا ہے۔ میرے اس خط میں ایک رقعہ ہے، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا اور انہوں نے وہ رقعہ اس خط میں سے نکالا تو اس میں لکھا تھا، اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوتا ہے تو نہ جاری ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے تو میں واحد قہار سے عرض کروں گا کہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقعہ دریائے نیل میں ڈالا اور ایک رات میں 16 گز پانی بڑھ گیا، اور یہ رسم مصر سے بالکل موقف یعنی ختم ہو گئی۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کا پرچم دریاؤں کے پانیوں پر بھی لہراتا رہا، اور دریاؤں کی روانی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نافرمانی نہیں کرتی تھی۔ نگاہ نبوت سے فیض یافتہ و برکت یافتہ، بارگاہ رسالت سے تعلیم و تربیت یافتہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن ایمان کی برکت تھی۔ رب کائنات نے اہل مصر کو اس بری رسم سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعاؤں کے پاک پروردگار عالم ہم سب کو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق نصیب فرمائے۔